سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں اس وقت پرائم ٹائم میں اپنی روایت سے ہٹ کر کے ایک اور خاص موضوع پر گفتگو کرنے والا، اور وہ ہے کہ حیدرآباد کے نظام اور حیدرآباد کے نواب حضرات حال ہی میں ایک ریاست کے چیف منسٹر نے جا کر کے نظام کو بھلانے اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی تنقیدیں ہوئیں، اس پر بہت سارے تحریریں چھپی۔ اس میں یونس وائی لسانیہ نے بھی ایک مضمون لکھا اور انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح نظام اور حیدرآباد میں کیا ہے اور ایک چیف منسٹر اس کی حقیقت کیا جانے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چیف منسٹر آسام ہیمنتا بسوا سرما نے 9 جنوری کو ورانگل میں منعقدہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اویسی کی وراثت اسی طرح ختم ہو جائے گی جس طرح نظام یعنی آصف جاہی حکمرانوں اور مغلوں کی وراثت ختم ہوئی۔ یم اور اس کے صدر پر تنقید سیاسی کھیل کا ایک حصہ ہے، اور یہ معمول کی بات ہے کہ ہر سیاسی جماعت اور قائدین ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حیدرآباد سے نظام کی یادوں اور وراثت کو ختم کر دیا جائے گا، یہ مضحکہ خیز بات ہے۔ چیف منسٹر آسام کو شاید اس بات کا پتہ نہیں کہ آصف جاہی حکمرانی نے 1724 عیسوی سے 1948 عیسوی حیدرآباد دکن میں پوری شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کی اور جدید حیدرآباد کی تعمیر عمل میں لائی، اور اسے 20ویں صدی کے پہلے نصف میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ شہروں میں شامل کیا گیا۔ حیدرآباد دکن کے آصف جاہی حکمران بالخصوص آصف سابع نواب میر عثمان علی خان بہادر نے حیدرآباد میں ایسے کارنامے انجام دیے جو ہندوستان کی کسی دیسی ریاست میں نہیں دیکھے گئے۔ مثال کے طور پر ریلویز، عثمانیہ یونیورسٹی، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، عثمان ساگر، حمایت ساگر، حیدرآباد ہائی کورٹ وغیرہ شامل ہیں۔ جہاں تک کسی بھی جدید شہر کی اہم ترین سہولتوں کا سوال ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہندوستان میں تو ریلوے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے، خاص طور پر متوسط اور غریب طبقات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ چنانچہ حیدرآباد جس کے سابق حکمرانوں کے بارے میں چیف منسٹر آسام نے مضحکہ خیز باتیں کی ہیں، انہی حکمرانوں نے حیدرآباد میں نظام شیشم محبوب علی پاشا کے دور اقتدار کے دوران 1870 عیسوی میں پہلا ریلوے اسٹیشن قائم کیا۔ واضح ہے کہ محبوب علی پاشا کی ولادت 1869 میں ہوئی اور 1911 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس دور میں ہندوستان کی کسی دیسی ریاست میں ریلویز کا تصور تک نہیں تھا۔ اور پھر عثمانیہ یونیورسٹی، آصف جاہی حکمرانوں نے حیدرآباد اور اس کی ترقی میں جو اہم کردار ادا کیا، ان میں اہم نام میر عثمان علی خان بہادر کا ہے، جنہوں نے حیدرآباد دکن میں 1911 عیسوی تا 1948 عیسوی حکومت کی۔ 7ویں نظام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنی مملکت میں تعلیمی شعبے کو مستحکم کیا، علم کی روشنی پھیلائی، امیر اور غریب کے درمیان امتیاز نہیں برتا، ہندو مسلم اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو تعلیمی مواقع فراہم کیے، عثمانیہ یونیورسٹی کی شکل میں قوم کو ایک غیر معمولی تحفہ دیا۔ ملک کی آزادی کے بعد بھی اس یونیورسٹی سے غیر معمولی شخصیتوں نے تعلیم حاصل کی۔ 1917 میں نواب عثمان علی خان بہادر کی جانب سے ایک فرمان جاری کیے جانے کے بعد ہی عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدا میں یونیورسٹی کسی اور مقام پر ہوا کرتی رہی۔ آج آپ یونیورسٹی کیمپس میں آرٹس کالج کی جو عظیم الشان عمارت دیکھ رہے ہیں اور جس سے یونیورسٹی کی پہچان ہے، 7ویں نظام نے 1939 میں اس کی تعمیر عمل میں لائی۔
اس کے لیے ریاست حیدرآباد کی حکومت نے بہتر سے بہتر ڈیزائن کے لیے کافی دوڑ دھوپ کی اور پھر بیلجیم کے ایک آرکیٹیکٹ مانسیور جیسپر کی خدمات حاصل کی گئیں، جنہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج کا ڈیزائن تیار کیا۔ آرٹس کالج کو یونیورسٹی کا چہرہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حکمرانی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ان اہم پہلوؤں میں صحت عامہ کا پہلو کافی اہمیت رکھتا ہے، اور حیدرآباد دکن کے آخری نظام عثمان علی خان بہادر نے اس پر نہ صرف خصوصی توجہ دی بلکہ صحت عامہ کے شعبے میں بنیادی سہولتوں کی تعمیر بھی عمل میں لائی۔ چنانچہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، یونانی ہاسپٹل 1929 دونوں انہی کے دور میں اور ایک ہی وقت میں تعمیر کیے گئے، جو آج بھی عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر یہ آبی ذخائر حیدرآباد کو سیلاب سے بچانے کے لیے تعمیر کیے گئے۔ 1908 میں حیدرآباد کی تاریخ کی بدترین طغیانی نے شہر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ طغیانی کا جہاں تک سوال ہے، شہر کی تاریخ کی بدترین آفات سماوی کے طور پر ریکارڈ کی گئی رود موسیٰ میں نہ صرف 50,000 مکانات تباہ ہوئے بلکہ طغیانی 15,000 سے زائد لوگوں کی اموات کا سبب بھی بنی تھی۔ یہ طغیانی محبوب علی پاشا کی حکومت کے دوران آئی تھی۔ آج اگر کہیں بھی شہر میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہوتی ہے تو اسے شدید بارش سمجھا جاتا ہے، لیکن 1908 میں جو بارش ریکارڈ کی گئی وہ 19 انچ ریکارڈ کی گئی تھی۔ 29 ستمبر 1908 کو طغیانی نے شہر کی حالت بدل دی، جس کے بعد محبوب علی پاشا نے ہندوستان کے مشہور و معروف انجینئر ایم وشویشوریا کو طلب کیا تاکہ حیدرآباد کو سیلاب سے بچانے کے لیے کی جانے والی اقدامات کے بارے میں مشورہ دے۔ وشویشوریا نے عملاً ریاست حیدرآباد کی حکومت کی اسپیشل کنسلٹنگ انجینئر کے طور پر خدمات انجام دینی شروع کی، لیکن نواب محبوب علی خان بہادر کا 1911 میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک آخری نظام عثمان علی خان بہادر نے حکومت سنبھالی۔ انہوں نے حیدرآباد کو عصری بنانے اور طغیانی سے محفوظ حیدرآباد کے لیے شہر کے انفراسٹرکچر پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ ویسے بھی 1591 عیسوی میں جب محمد قلی قطب شاہ نے حیدرآباد قائم کیا تھا، تب سے یہ شہر طغیانی اور سیلابوں سے متاثر تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے شہر کے اطراف وقنا پانی جمع کرنے کے لیے آبی ذخائر کی تعمیر کا مشورہ دیا تاکہ سیلاب کا پانی مختلف آبی ذخائر میں تقسیم ہو جائے۔ حیدرآباد ہائی کورٹ، جو اب تلنگانہ ہے، دوسری جدید یا عصری عمارتوں کی طرح آخری نظام میر عثمان علی خان بہادر کے دور حکومت میں ہائی کورٹ کی عمارت بھی تعمیر کی گئی۔ اس کا قیام 1919 عیسوی میں عمل میں آیا اور اس وقت 6 ججز کی خدمات حاصل کی گئی۔ 1956 عیسوی میں جب ریاست آندھرا پردیش کی تشکیل عمل میں آئی، اس کے بعد ان ججز کی تعداد کو 6 سے بڑھا کر 12 کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کا ڈیزائن عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، یونانی ہاسپٹل کی طرح یورپین آرکیٹیکٹ ونسنٹ ایش نے تیار کیا۔ یہ تاریخی آثار حیدرآباد میں 20ویں صدی کے پہلے نصف میں ہند اسلامی فن تعمیر کے بے مثال نمونے۔ اگر ہم سیاست سے بالاتر ہو کر ریاست حیدرآباد کی جاگیردارانہ ساختہ یا طبقہ واری ساخت ملک کی تمام دیسی ریاستوں میں ساخت ایک طرح ہی کی تھی وہ دیکھتی ہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آصف جاہی حکمرانوں نے حیدرآباد کو خوب سجایا بھی اور سنوارا بھی۔ مسٹر سرما حیدرآباد سے آصف جاہی حکمرانوں، ان کی یادوں کو، ان کے ورثے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایسا اسی وقت کر سکتے ہیں جب آصف جاہی حکمرانوں سے بہتر کر کے دکھائیں۔ حیدرآبادی حکمرانوں نے اس کی 430 سالہ تاریخ میں بے شمار ترقیاتی پروجیکٹس پر کام کیا اور وہ ہمیں ورثے میں ملا۔ اس ورثے کے بارے میں کہنا کہ اسے ختم کر دیا جائے گا، ایسے الفاظ کا استعمال دراصل ہمارے روشن ماضی کی بدخدمتی ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد 1591 عیسوی میں قطب شاہی سلطنت کے 5ویں حکمران محمد قلی قطب شاہ نے قائم کیا تھا، اور قطب شاہی سلطنت 1518 عیسوی سے لے کر کے 1687 عیسوی تک قائم رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ مغل 1526 عیسوی تھا۔ 1857 کے بارے میں مسلم حکمرانے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ گولکنڈہ سلطنت یا قطب شاہی سلطنت کے دشمن تھے۔ 1687 عیسوی میں جب اورنگزیب نے گولکنڈہ فتح کیا، تب قطب شاہی سلطنت عملاً ختم اور حیدرآباد تباہ ہو چکا تھا، جس کے بعد نظام یا آصف جاہی جو کبھی مغلوں کے گورنر ہوا کرتے تھے، حیدرآباد کا اقتدار سنبھالا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات اس لیے رکھنی پڑی کہ آج وہ بی جے پی کے حکمراں جو نوابوں کو نشانہ بناتے ہیں،
وہ چاہے حیدرآباد میں ہو یا دیگر علاقوں میں جو مسلم بادشاہوں کو الگ طرح کی طرز بنا کر کے عصبیت کا شکار ہو کر کے ان کے سامنے یہ سارے حقائق کو رکھنا ضروری ہے کہ آج وہ جن تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اور جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں عالمی سطح پر، اس ورثے کو ختم کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس رہ کیا جائے گا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے انہی حکمرانوں کی کچھ چیزیں ہیں جو دنیا کو آپ تاریخ کے اعتبار سے دکھا سکتے ہیں، بصورت دیگر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اسی چیز کو جو ہے پیش کرنے کے لیے بسوا شرما کی اس بات پر یہ ساری تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ کہ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،